دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان خدا پہ یقین کیوں کرتا ہے؟ کیا ریلیجن سچ کا سورس ہے یا صرف انسانی سائیکولوجی، کلچر اور فیئر کا نتیجہ؟ آج ہم 21ویں صدی کے سب سے کنٹروورشل اور انفلوئنشل بکس میں سے ایک کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کتاب کا نام ہے دی گوڈ ڈیلیوژن بائی رچرڈ ڈاکنز۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے اس چھوٹے سے کمیونٹی کا حصہ ضرور بنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کتاب نے پوری دنیا میں ایتھیسٹ، ریلیجس بلیورز اور فلسفرز کے درمیان ڈیبیٹ شروع کرائی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے ریزن اور سائنس کا پاورفل ڈیفنس کہا تھا، تو کچھ لوگوں نے اسے ریلیجن پر ڈائریکٹ اٹیک سمجھا تھا۔ آپ چاہے جس سائٹ پر بھی ہوں، کتاب آپ کو سوچ پر مجبور ضرور کرتی ہے۔ 2006 میں پبلش ہونے والی یہ کتاب اس ٹائم کی بیسٹ سیلر مانی گئی تھی۔ اس کتاب کا سینٹرل آرگیومنٹ یہ ہے کہ سپر نیچرل گاڈ کو سائنٹیفک ایویڈنس سے پروف نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکنز کے مطابق ریلیجن اکثر ٹروتھ سے زیادہ کنفیوژن، ڈیویژن اور ارریشنل تھنکنگ کریٹ کرتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کتاب صرف اینٹی ریلیجن نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ اس بات پہ فوکس کرتی ہے کہ انسان جو مانتا ہے تو وہ کیوں مانتا ہے۔ ڈاکنز ریڈر کو چیلنج کرتے ہیں کہ ریلیجن کو صرف ٹریڈیشن کی بنیاد پر ایکسپٹ کرنے کے بجائے لاجک، سائنس اور کریٹیکل تھنکنگ پہ ضرور ایگزامن کریں۔ ڈاکنز ریڈرز کو چیلنج کرتے ہیں کہ ریلیجن کو صرف ٹریڈیشن کے بنیاد پر ایکسپٹ کرنے کے بجائے لاجک، سائنس اور کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے ایگزامن کریں۔ اس کتاب کا ٹائٹل تو بہت سے لوگوں کے لیے شوکنگ تھا کہ آخر خدا پہ یقین کو کیسے ڈیلیوژن کہا گیا ہے۔ ڈاکنز کا ماننا تھا کہ ڈیلیوژن ایک ایسی اسٹرانگ بلیف ہے جو بغیر کسی سائنٹیفک ریزننگ کے ہو، یعنی اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہ ہو۔ ان کے مطابق بہت سے ریلیجیس بلیفز اس لیے سروائیو کرتی ہیں کیونکہ وہ سائنٹیفکلی پروون نہیں، بلکہ وہ کلچر کے ذریعے نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک بچہ اگر ایک کنٹری میں پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلم بن سکتا ہے، کرسچن بن سکتا ہے یا ہندو بن سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ڈاکنز سوال اٹھاتے ہیں، اگر ریلیجن ہی الٹیمیٹ ٹروتھ ہے تو پھر بلیف اتنا زیادہ برتھ پلیس اور اپ برنگنگ پہ ڈیپینڈ کیوں کرتا ہے؟ کتاب کا ایک بڑا حصہ سائنس پہ فوکس کرتا ہے۔ ڈاکنز ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایوولوشنری تھیوری، خاص کر چارلس ڈارون کے کام نے لائف کو ایکسپلین کرنے کے لیے دوسرے ڈیوائن کیریکٹر کی ضرورت کم کر دی ہے۔ ان کے مطابق نیچر کی کمپلیکسٹی ایوولوشن کے ذریعے گریجولی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ پرانے زمانے میں انسان ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے گاڈ کا کانسیپٹ یوز کرتا تھا جو اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مثال کے طور پر تھنڈر، ڈیزیزز، اسٹارز اور زندگی خود۔ لیکن سائنس نے دھیرے دھیرے ان مسٹریز کو ایویڈنس بیسڈ ایکسپلینیشن سے ریپلیس کر دیا ہے، اور ڈاکنز کہتے ہیں کہ یہ پروسیس یوں ہی جاری رہنا چاہیے۔ کتاب کا ایک اور کنٹروورشل حصہ موریلٹی کے بارے میں ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ریلیجن کے بنا انسان اچھا نہیں بن سکتا، لیکن ڈاکنز اس بات سے سراسر ڈس ایگری کرتے ہیں۔ ان کے مطابق موریلٹی ایمپیتھی، سوشل ایوولوشن اور ہیومن کوپریشن سے آتا ہے۔ وہ ہسٹری کی ان ایگزامپلس کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں جہاں ریلیجن کے نام پر کائنڈنس بھی ہوئی ہے اور وائلنس بھی۔ وہ ایگزامپل دیتے ہیں ان نان ریلیجیس لوگوں کا جو مورل اور ایتھیکل زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے ڈاکنز سوال پوچھتے ہیں، کیا ریلیجن کے بنا انسان مورل ہو سکتا ہے؟ ان کا جواب تو ضرور ہاں تھا، لیکن آپ کا جواب کیا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اصل میں یہ کتاب دی گاڈ ڈیلیوژن صرف ایتھیزم کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ ان ایزمپشنز کو کوسچن کرنے کے بارے میں ہے جو بغیر سوچے سمجھے فالو کیے جاتے ہیں۔ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال، کیا سائنس اور ریلیجن ایک ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ جواب کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سننے کے لیے شکریہ۔